نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک نشست میں ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں ہم وضو کے فضائل سماعت کریں گے اور کچھ وضو کے متعلق مسائل سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، اور یہ چھٹے پارے کا چھٹا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو، فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، منہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سروں کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ آگے اس کی تشریح ہم سماعت کریں گے کہ یہاں سروں سے مراد ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت مبارکہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں با جو ہے وہ بازیت کے لیے ہے، یعنی اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو، اور حدیث پاک میں اس کی تشریح یہ ہے چوتھائی سر کا مسح۔ تو چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت مبارکہ ہے۔ بخاری شریف کتاب الوضو میں حدیث پاک ہے، اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں وضو کے آثار سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، کثرت سے وضو کرے، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ اور ایک معنی یہ بیان ہوئے جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، فرمایا ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، تو کوہنیوں سے کچھ اوپر تک دھوئے، آدھے بازو تک دھوئے تاکہ چمک میں اضافہ ہو۔ پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے، تو کچھ اوپر تک دھوئے، آدھی پنڈلی تک دھوئے تاکہ چمک میں اضافہ ہو۔ مسلم شریف کتاب الطہارہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں محو فرما دے، یعنی مٹا دے، اور درجات بلند کرے؟
عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت کامل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر بلاد اسلام کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنے کا، یعنی ایسے شخص کو جہاد کا ثواب نصیب ہوگا، ایسے شخص کو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا ثواب نصیب ہوگا۔ اس حدیث پاک میں معلوم ہوا کہ جب وضو ناگوار ہو، یعنی سردی کی وجہ سے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو، اس وقت کامل وضو کرنا، بار بار مسجد کی طرف جانا، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد توجہ اس طرف ہو کہ اب دوسری نماز کا وقت کب ہوگا۔ اس کا ثواب فرمایا جیسا کفار کی سرحد پر بلاد اسلام کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ نسائی شریف کتاب الطہارہ میں یہ حدیث پاک ہے، اور امام مالک نے بھی اس کو روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے۔ جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید بڑھا، یعنی جب وضو کرنے سے یہ فضیلتیں حاصل ہو گئیں، اب وہ مسجد جائے گا، نماز پڑھے گا، تو سوچو کیا کیا اسے فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ البحر الزخار المعروف بمسند البزار میں مسند عثمان بن عفان میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا، اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے ہاتھ منہ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں لکھا کہ حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ اس ساری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جب سخت سردی ہو، وضو کرنا مشکل ہو، اس وقت کامل وضو کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل میں مسند عبداللہ بن عمر میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، جو دو دو بار کرے اس کو دونا ثواب ہے، اور جو تین تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے، یعنی سارے نبیوں کا وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اعضاء کو تین تین بار دھوتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الطہارہ میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن اور ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعات نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کتاب الطہارہ میں ہے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی دوسرا کلمہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ ترمذی شریف ابواب الطہارہ باب ما جاء انہ یصلی الصلوات بوضوء واحد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یعنی وضو ہو پھر بھی وہ نماز کے لیے تازہ وضو کر لے تو اس کے لیے یہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سبب سے، یعنی معلوم ہوا کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لینا یہ باعث ثواب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب وضو کر لیں اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ سنن ابن ماجہ ابواب الطہارہ میں ہے، حضرت سعید بن زید راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں۔ اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، یعنی بسم اللہ شریف پڑھے بغیر وضو تو ہو جائے گا، لیکن کامل وضو اس وقت ہوگا جب بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ سنن دارقطنی کتاب الطہارہ میں ہے، اور امام بیہقی اپنی سنن میں اس کو لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ لیکن اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بغیر بسم اللہ کے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن پورے بدن کے گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن اگر بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کریں تو سر سے پاؤں تک پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، پورے بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب بدء الخلق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ تو جب بیدار ہو کر وضو کرتے ہیں اور وضو کے دوران ناک اچھی طرح صاف کرتے ہیں تو شیطان کے اثرات دور ہو جاتے ہیں اور سستی، کاہلی، غفلت
دور ہوتی ہے۔